السلام علیکم ایوری ون. امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں جو آپ سنتے ہیں ہر جمعے کے دن صبح 10 بجے سے 12 بجے تک. سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس شو میں مختلف ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں اور آپ کی صحت سے متعلق مختلف سوال جواب کرتے ہیں. آج کا ہمارا شو آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، ہیپیٹائٹس کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اسکریننگ جو ہے وہ کتنی اہم ہے. اور جب ہم ہیپیٹائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس جگر کی ایک خطرناک بیماری ہے جو مختلف وائرسز کے ذریعے پھیلتی ہے، جن میں ہیپیٹائٹس اے، بی، سی، ڈی، ای سب سے زیادہ عام ہے. یہ مرض جگر میں سوزش کرتا ہے اور جگر کے کینسر سمیت متعدد صحت کے مسائل کا سبب بھی بنتا ہے. اوور آل جب میں صبح کچھ اس پہ ڈیٹا نکال رہی تھی تو آئی واز جسٹ امیزڈ کہ تقریباً پوری دنیا میں 254 ملین لوگ اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور اس میں تقریباً اگر ہم ہیپیٹائٹس بی اور سی کی بات کریں تو 50 ملین لوگ، اور ہیپیٹائٹس اور سی کے ساتھ تقریباً 50 ملین لوگ. اور اگر ہم اوور آل ڈیتھس کی بات کریں تو 1.3 ملین لوگ پوری سال پوری دنیا میں اس میں ڈیتھ ان کی ہوتی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز کے بارے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ بیماری بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے. 30 to 54 عمر کے لوگوں کے آس پاس ہم یہ بیماری کو دیکھ رہے ہیں، بچوں کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے. اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. ڈاکٹر محمد ذیشان آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف پیتھولوجی اینڈ لیبارٹری میڈیسن فرام آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ الحمد للہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو شکریہ. مائی شو. ڈاکٹر صاحب آج بہت ایک اہم ٹاپک ہے ہیپیٹائٹس، اور جی ہم 28 جولائی کو پوری دنیا میں اس کا پورا عالمی دن بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو میں جاننا چاہوں گی کہ ہیپیٹائٹس پہ اوور آل دنیا میں آپ کے پاس کیا لیٹسٹ ایسی فگرز ہیں، آپ کیا خان کی طرف سے اس پہ کیا ریسرچ ہے، تو آپ اوور آل اس بیماری کو کیسے دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں؟ تھینک یو ویری مچ. اوور آل اگر ہم ہیپیٹائٹس کی بات کریں تو گلوبلی بہت زیادہ ہیپیٹائٹس کا ریٹ جیسے آپ نے بھی بتایا. اگر ہم اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کریں سو پاکستان کا جو ڈیٹا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک حد تک زیادہ ہے. ہم جیسے ہیپیٹائٹس سی کی بات کریں تو اس وقت پاکستان میں دنیا میں جو دوسرے نمبر پہ ہے پاکستان ہیپیٹائٹس سی کے کیسز کے حوالے سے. اسی طرح ہیپیٹائٹس بی کے ریشو کیسز بھی بہت زیادہ ہیں. سو اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹا کو اگر دیکھیں سو نیشنل برڈن کی بات کریں سو ہیپیٹائٹس سی کے تقریباً 10 ملین یعنی کہ 1 کروڑ سے زیادہ ہمارے پاس لوگ ہیں جو کہ ایکٹیو کیسز بھی ہو سکتے ہیں یہ ہم اور پاکستان کی ٹریٹڈ. بات جی کر میں رہے پاکستان کی ہیں؟ اوکے، نیشنل برڈن کی بات کر رہا ٹھیک ہوں. اسی طرح ہم اگر بات کریں کہ ہر سال یہ کیسز بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ 1.5 لاکھ سے 3 لاکھ جو ایسٹیمیٹڈ ہے یہ کیسز ہر سال بڑھ رہے ہیں. یہ ہیپیٹائٹس بی کی بات ہو رہی ہے، ہیپیٹائٹس سی کی بات ہو رہی ہے. سوری. اسی طرح ہم اگر ہیپیٹائٹس سی کی وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہیپیٹائٹس سی ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک ایکٹیو کیسز ہوتے ہیں، میں نے آپ خود بھی فگر بتائی وہ ایکٹیو کیسز کی بتائی. لیکن اگر ہم بات کریں جو کیور ہو گئے ہیں نیچرلی یا دوائیوں کے ذریعے، تو اگر اس کے ذریعے ہم اینٹی باڈی کے لیول چیک کریں تو اٹس اراؤنڈ 6% تک، یعنی کہ لوگ ہیں جو کہ کیور ہو چکے ہیں یعنی کہ ٹوٹل پاپولیشن میں. یہ تو ہیپیٹائٹس سی کی بات کر رہے تھے. اسی طرح ہیپیٹائٹس بی کے ساتھ بھی ہمارے جو ڈیٹا ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. تقریباً وہ بھی 7 to 9 ملین کیسز ہمارے رپورٹ ہیں پاکستان میں، یعنی کہ 70 لاکھ سے 90 لاکھ کے درمیان میں، اور جو ٹوٹل پاپولیشن کا تقریباً 3 سے 5% بن رہے ہوتے ہیں نا. صحیح. اور اسی طرح نیو کیسز ہر سال 30 سے 35 ہزار کے درمیان یہ ہم رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ہیپیٹائٹس بی کا. اور اس سے متعلق جو ڈیتھ ہوتی ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ایڈوانس اسٹیج پہ جا کے کسی نہ کسی حوالے سے ہوتی ہیں وہ تقریباً 12 سے 15 ہزار کے درمیان ہے. یہ اپروکسیمیٹ ہے، مطلب ایک جو نیشنل ڈیٹا ہے اپڈیٹڈ وہ یہ ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس مطلب اے، بی، سی سب، جیسے ہم آپ نے ابھی ڈفرینٹ فگرس بھی بتائیں، تو ہم کیسے اس کو ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہیں؟ آئی جسٹ وانٹ کہ ہم تھوڑا تھوڑا ہر کسی کے بارے میں، اسپیشلی جو بی اور سی بہت زیادہ ہے اس وقت، تو اس کے بارے میں تھوڑی بات کریں. سو اگر ہم عام الفاظ میں بولیں تو ہم نے اس کو جو انگریزی کے الفابیٹس ہیں اے بی سی ڈی کے حساب سے ہم نے اس کو اے بی اور سی اور ڈی اور ای یہ زیادہ کامن ہے نا.
سو ہم جو سب سے زیادہ کامن جو ہمارے ملک میں وہ بی اور سی کی بات کریں، سو بی اور سی کی ایک تو وہ بھی زیادہ ہے، پریولنس بھی زیادہ ہے، اور ان کا موڈ آف ٹرانسمیشن یا کس طرح پھیلتا ہے وہ بھی زیادہ ہے. اسی طرح اے اور ای جو ہے ان کا موڈ آف ٹرانسمیشن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے تو میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں، بی اور سی کا موڈ آف ٹرانسمیشن ڈفرینٹ ہے، یعنی کہ پھیلنے کا طریقہ، لگنے کا طریقہ، اور ٹھیک ہے اے اور ای کا ڈفرینٹ ہے، یعنی ایک یہ دونوں ایک طریقے سے ہوتے ہیں، وہ دونوں ایک طریقے سے ہوتے صحیح. ہیں. ڈی جو ہے وہ عموماً اکیلے نہیں ہوتا ہے، وہ ایک انکمپلیٹ سا وائرس ہے. وہ ہمیشہ بی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ہیپیٹائٹس بی جن کو ہوتا ہے ان کو ہی ہیپیٹائٹس ڈی نہیں ہوتا ہے، ہیپیٹائٹس ڈی الگ سے نہیں ہوتا. تو یہ سمپل، یہ تین طریقے سے ہو گیا. تو اے اور ای ہم پہلے کر لیتے ہیں. اے اور ای زیادہ تر اورل، یعنی کہ کھانے پینے اور اس کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی کہ گندا پانی پینے سے، گندا کھانا کھانے سے، یہ اس کے ذریعے، کھانے کے ذریعے اے اور ای ہوتا ہے زیادہ تر عمومی طور پہ. جبکہ بی اور سی کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہوتی ہے. اس میں ہم ٹرانسفیوژن، بلڈ ٹرانسفیوژن کی بات کر سکتے ہیں، جن کے کوئی سرجیکل پروسیجرز، ڈینٹل پروسیجر ریپیٹیڈ ہو رہے ہیں، بلڈ ٹرانسفیوژن کو زیادہ ہو رہی ہے. مثال کے طور پر جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں، ڈائلسس جن کی زیادہ ہو رہی ہے وہ نمبر. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ انجیکشن ڈرگ یوزرز ہیں، آئی وی ڈرگ یوزرز جو کراتے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، ان میں زیادہ ہے. جو باربر کا میں زیادہ ہوتی ہیں وہاں زیادہ استعمال کر رہے ہیں، یا ان سیف پریکٹسز ہو رہی ہیں ہاسپٹلس میں، سرنج کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے، اسٹیرلائزیشن صحیح سے نہیں ہو رہی ہے. تو بی اور سی کے پھیلنے کے یہ وجوہات ہوتی ہیں. اچھا، اور وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ایک کامن پریکٹس ہے، آپ کسی بھی ایریا میں چلے جائیں، جی جو روڈ پہ نائی بیٹھے ہوئے ہوتے جی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک پورا جی بہت بڑا ایک طبقہ ہے جو جی اس کا استعمال کر رہا ہوتا ہے. کیا وہاں سے بھی بیماری پھیلتی ہے؟ جی بالکل، یہ ڈاکیومنٹڈ ہے کہ اب جیسے مثال کے طور پر میں کسی روڈ سائڈ بابا کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اور خدا نہ کرے میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کا ایکٹیو مریض ہوں، صحیح نا. سو ان کے پاس وہ جو استعمال ہوتی ہیں، جو انسٹرومنٹ یا ٹولز استعمال کرتے ہیں، قینچی اس طرح، وہ اس کو صاف کرنے کے لیے نہ ان کے پاس پانی ہے، نہ ڈیٹول ہے، نہ کوئی اسٹیلائز کرتے ہیں. تو وہ، اور پھر روڈ سائڈ پہ کوئی بھی آ کے کٹوا سکتا ہے بال، جس میں جیسے میں آپ کو بتایا کہ آئی وی ڈرگ یوزرز بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے پیشنٹ ہیں جو کہ کیری کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم. تو وہ بہت کامن ہوتا ہے کیونکہ لو کاسٹ پہ ہوتا ہے، تو لوگ وہاں جا کے آرام سے کریں. تو یہ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. سو ٹرو، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، جب میں بات کروں بی اور سی کی، اسپیشلی ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ سمٹمس کیا ہوتے ہیں، مطلب کیسے پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ایک بہت زیادہ ایکسٹریم کیسز پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے. تو کیا میجر ایسے سمٹم ہیں جس پہ ہمیں فوراً سے غور کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کو ہم پہ نا دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یہ ایکیوٹ ہوگا، یعنی کہ آپ کو ایک علامت نظر آئے گی جس میں بخار ہوا، پیٹ میں تکلیف ہوئی، جس کو ہم عام الفاظ میں پیلیا کہتے ہیں نا، پیلیا ہو گیا، صحیح نا. اور وہ اپنے ٹائم سے 2-3 ہفتے میں خود ہی صحیح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. صحیح نا. بہت سارے مریض نیچرل، یعنی قدرتی جو ان کی قوت مدافعت ہوتی ہے یا امیونٹی ہوتی ہے، اس کے ذریعے اس کو اوور کم کر لیتے ہیں، نیچرلی اس کو ختم کر لیتے ہیں. لیکن کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جس کو کیری کرتے ہیں اپنی باڈی کے اندر، یعنی کہ وائرس باڈی میں جا کے چھپ جاتا ہے اور پھر وہ کرونکلی باڈی کے اندر رہتا ہے، صحیح نا. اور پھر مختلف طریقے سے وہ مینیفیسٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل کچھ لوگوں کو ہیپیٹائٹس کیری کرتے ہیں تو ان کا لیور کا جو سیروسس یا جگر کا جو ہوتا ہے خرابی، وہ لیور جو ہوتا ہے بالکل اس کی اسٹرکچر خراب ہو جاتا ہے، اس کے فنکشن خراب ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو کینسر میں ہو جاتے ہیں. تو بیسکلی یہ یہ دو. ایکسٹریم جی کی بات ایکسٹریم، کر رہے تو ہیں. میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، ایکیوٹ فیز ہوتا ہے اینڈ کرونک فیز ہوتا ہے. ایکیوٹ میں لوگ بہت سارے صحیح ہو گئے ٹھیک ہے. اور اپنے نارمل، لیکن بہت سارے ایکیوٹ کے ساتھ وہ کرونک اسٹیج میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ وائرس ان کی باڈی میں، وائرس جو ہے وہ چھپ کے لیور کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہاں پہ ان کو نقصان پہنچا جاتا ہے دھیرے دھیرے. سو بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کی باڈی میں یہ نقصان پہنچ رہا ہے ان کو نا. بہت سارے لوگوں کو بہت معمولی سا سمٹمز ہوتے ہیں اور انہوں نے گھر میں ہی تھوڑا بہت علاج کر کے کر لیا، اور پھر وہ کرونک اسٹیج میں چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. وہ تو پتہ اس وقت چلتا وہ ہے. کیا انیشیل سمٹم ایسے ہو رہے ہوتے ہیں؟ اسی طرح جی پیٹ بالکل، میں جیسے درد بخار ہوا، ہے؟ ہاں. پیٹ میں درد ہوا، آنکھیں پیلی ہو گئیں، یرقان جس کو کہتے ہیں وہ ہوا، اور پھر وہ گھر میں تھوڑا بہت انہوں نے کچھ پرہیز کیا، ڈاکٹر کو دکھا دیا، اس سے وہ صحیح ہو گئے 2-3 ہفتے میں، اور جانڈس اپنی سے ہو نارمل گیا. زندگی دوبارہ شروع کر دی انہوں نے. سو کبھی انہوں نے ٹیسٹ کروایا نہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایکیوٹ ہیپیٹائٹس ڈیو ٹو بی اور سی تھا یا اے تھا یا ای تھا، جو بھی تھا وہ اس کو انہوں نے کبھی اس کو ایویلیٹ ہی نہیں کرا. ہمارے محلوں میں بہت سارے کویکس ہوتے ہیں، ان کے پاس چلے جاتے ہیں، مولانا صاحب کے پاس چلے گئے جنہوں نے اس کو دم دور. دم کر دیا جی ہاں، اس کو. یہ سب چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا کیا. اور پھر وہ جب ایڈوانس اسٹیج جس کو ہم کرونک کہتے ہیں اس میں جب پہنچتے ہیں تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ لیور فنکشن صحیح سے نہیں کر رہا، اس کے جو فنکشن ہے لیور کے وہ خراب ہو گئے ہیں.
یا تو کینسر کی صورت میں نمودار ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل سو ٹرو. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر محمد ذیشان موجود ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف پیتھولوجی اینڈ لیبارٹری میڈیسن فرام آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل. ہیپیٹائٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم اس کے بھی اسکریننگ کی بھی بات کریں گے کہ کتنا ضروری ہے ہر سال اپنے آپ کو چیک کرنا کہ آپ ان وائرسز سے محفوظ ہیں کہ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بریک میں بہت اچھا ایک وہ بتا رہے تھے, کسی سائنٹسٹ نے جو کوٹ کیا تھا اباؤٹ وائرسز, کہ دنیا میں سب سے زیادہ تھریٹ ہمیں کس سے ہوگا؟ سو 1952 میں ایک نوبل پرائز ونر تھے ڈاکٹر جوشوا لیڈبرگ. انہوں نے جو ہیپیٹائٹس پہ کام وائرسز پہ کام کیا تھا. سو انہوں نے جب ان کو نوبل پرائز ملا تھا تو انہوں نے ایک کوٹ وہاں پہ بولا تھا کہ دا مین کنٹینیوس ڈومیننس آن ارتھ ول بی تھریٹن بائی دا وائرسز. یعنی کہ انسانوں کی جو مسلسل جو ایک تسلط ہے, قبضہ ہے زمین پر, یا ڈومیننس ہے, وہ تھریٹ ہوگی, یعنی کہ خطرے میں پڑ جائے گی فیوچر میں وائرسز کے ذریعے. اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ارد گرد اس وقت ہر وقت ایک وائرس کا ایک جنگ ہے. تو آپ کووڈ بھی تو ایک وائرس جی ایگزیکٹلی, کووڈ, ہیپیٹائٹس اے بی, اور یہ HIV, ڈینگی, چکن گنیا. تو اگر اپنے ملک میں اور شہر کو بھی دیکھ لیں, سو آپ سال میں ہر وقت یہی دیکھتے رہتے ہیں, اب ڈینگی آ گیا, اب چکن گنیا آ گیا, اب فلانا, اب کانگو آ گیا, بقرعید گزری ہے کانگو آ گیا. سو یہ سارے وائرسز ہیں جو کہ ہر وقت ہمیں آن ٹوز رکھتے ہیں, اور ہمیں بس ایک اور ابھی پریشانی. کتنے ایسے ہیں جو ہمیں شاید پتہ بھی نہیں. بالکل ایگزیکٹلی, ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے اس لیے کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے ٹیسٹ ہی اویلیبل نہیں ہے نا. سو آغا خان میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو نوول وائرسز یا نیو وائرسز ہو رہے ہیں تو اس کے لیے ہم ٹیسٹ کو آپٹیمائز کرتے ہیں, یعنی کہ اس کے لیے میکسیمم جو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم اس کو چیک کرتے رہتے ہیں. فار ایگزامپل کووڈ آیا تھا تو اس میں بھی ہم نے PCR کو آپٹیمائز کر کے سب سے پہلے اس کو ہم نے رپورٹ کیا تھا, اینڈ سو آن. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا پریکاشنس پہ بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اچھا ہیپیٹائٹس C کا تو آپ نے بتایا کہ اس میں اس کی ویکسین از ناٹ اویلیبل. ٹھیک ہے. اچھا ہیپیٹائٹس کس وجہ سے, وہ بھی اسی سیم وجوہات کی وجہ سے ہی ہو رہا ہوتا ہے ہیپیٹائٹس C جو B کی وجہ سے؟ تقریباً وہی باتیں ہوتی ہیں. یعنی کہ ہم اس کو اگر کہیں تو بلڈ ٹرانسفیوژن, انسیف پریکٹسز, سرنجز, ڈینٹل پروسیجرز یا انسیف سرجریز, جیسے ہاسپٹلس میں, تھیٹرز میں اگر اسٹیرلائزیشن انسٹرومنٹ کی نہیں ہو رہی ہے, اور میں نے ایک ہیپیٹائٹس B پازیٹیو پیشنٹ کو میں نے اس کا ڈینٹل ایکسٹریکشن کی یا کوئی اور سرجری کی, اور اس کو میں نے صحیح سے اسٹیرلائز نہیں ہوا, وہ دوسرے پیشنٹ میں استعمال ہو گیا, تیسرے, تو یہ ٹرانسمٹ ون آف دا میتھڈ ہے. بلڈ ٹرانسفر, اور مدر, سب سے امپورٹنٹ چیز کہ مدر ٹو چائلڈ بھی ٹرانسمیشن ہوتے ہیں. ہیپیٹائٹس B کی بات کروں ڈیورنگ ڈیلیوری, ڈیورنگ پریگنینسی اینڈ ڈیلیوری. تو یہ ہیپیٹائٹس B میں خاص طور پہ نا, کہ مدر اگر ایکٹیو ہے تو وہ ٹرانسمٹ کر سکتی ہے بیبی کو نا, صحیح نا. اسی طرح اگر شوہر سے بیوی کو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد سے عورت کو, اس طرح بھی ہو سکتا ہے, تو یہ بھی ہونا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت دفعہ جب میں بات کرتی ہوں خواتین یا مرد حضرات کی, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارلر میں ہر کوئی جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ پہلے دور تھا نا کہ مرد حضرات ہی آتے تھے, اب تو فار مین بھی الگ ہے اور خواتین بھی, تو وہاں پر بھی بہت سارے انسٹرومنٹس یوز ہو رہے ہوتے ہیں, جس طرح ہم بابرز ویسے جو روڈ سائڈ پہ بیٹھے ہیں ان کی بات کریں, لیکن یہاں پر تو بہت پارلر ہر ایریا میں موجود ہے. کیا وہاں پر بھی ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں جہاں پہ نا ہم اسکن کو پیئرس ہو رہا ہے کسی وجہ سے بھی نا, یعنی کہ اسکن پیئرس ہو کے اور بلڈ کی طرف جا رہا ہے کوئی چیز, وہ میرے خیال میں وہ سپرفیشل ہوتا ہوگا, وہ اسکن کے اوپر ہی ہوتا ہوگا. ہاں, اس سے اور بیماریاں ہو سکتی. جی بالکل نیل کٹرز ہوتے ہیں, تو وہ اگر وہ کسی کو بلڈ اس طرح اس میں لگ گیا ہے کسی کا, اور پھر وہ صحیح سے کلین نہیں ہوا ہے, تو دیر از اے پاسبلٹی, آلدو تھوڑا سا پاسبلٹی کم ہوتی ہے, لیکن دیر از اے پاسبلٹی, بالکل ہو سکتی ہے. اگر دیکھیں اگر یہ ایک قطرہ بھی پڑا ہوا ہے نا, وہ ڈرائی ہو گیا, ہم قطرہ تو سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہے, وہ اس کے ذریعے بھی ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. تو اس کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ بہت, ہمیں ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا کوئی بلڈ کا ٹرانسفیوژن ہونا, یا بلڈ کی ایک بڑی مقدار بلڈ کے اندر ہماری باڈی کے اندر ہے, تو وہ چھوٹے سے جا سکتی ہے, یعنی کہ ایک چھوٹا سا قطرہ جو ہمیں شاید نظر آ رہا ہے, ڈرائی سا اسپاٹ ہے, اس کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. سو یہ ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ ہم اس کو نا جتنا زیادہ وہ کر سکیں, تو کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ جائیں جو کہ سیف ہو, جن کی پریکٹسز سیف ہوں, جو چیزوں کو اسٹیرلائز کرتے ہوں, اور
اس طرح کے معاملات ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بیسک تو ہاں. اچھا احتیاط اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور کیا چیزیں جو اسپیشلی لیب ٹیسٹ کی میں بات کرنا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے, لیب ٹیسٹ کرانے ہر کوئی جا رہا ہوتا ہے, ڈفرینٹ لیبز اس وقت کراچی میں موجود ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے پیشنٹ جب میں کسی لیب میں ٹیسٹ کرانے جا رہی ہوں تو کیا امپورٹنٹ باتیں ہیں جو مجھے پتہ ہونی چاہیے؟ سو ایک تو بہت بڑی پاپولیشن ہے, صحیح نا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کون اپنا ٹیسٹ کر رہا ہے, صحیح نا. یوزلی آج کل جتنی بیماریاں عام ہیں ڈاکٹر صاحب, جی ہر کوئی کہیں نہ کہیں تو جی جا ہی رہا ہوتا ہے. جی. سو مثال کے طور پر اگر میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی پاپولیشن ہمارے یہاں بہت کامن ہے, تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں, یا ایسے لوگ جو بہت فریکوینٹلی جن کو ٹرانسفیوژن ہو رہی ہے, ڈائلسس ہو رہی ہے, ڈینٹل پروسیجرز ہو رہے ہیں, سرجری ہوئی ہے کسی وجہ سے. سو ایک بہت ہی آسان سا سمپل سا ٹیسٹ ہے کہ آپ کو ہیپیٹائٹس بی سی کی بات کریں تو ان کی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں, اینٹی ایچ سی وی کہلاتی ہیں. سمپل سے ایک ٹیسٹ ہے, آپ کروا لیں کہ آپ کو اگر آپ کیری کر رہے ہیں تو دو پاسبلٹیز ہیں, اگر وہ ڈیولپ ہو گئی ہیں تو یعنی کہ آپ کو کبھی ہوا تھا اور آپ اس کے خلاف اینٹی باڈیز بن گئی ہیں, تو ایک ہی آپ کو اسٹیٹس پتہ چل جائے گا, ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں سیرو پریویلنس, ہے نا, جو ابھی بھی 6% ہے پاکستان میں. نمبر 1. نمبر 2, ہیپیٹائٹس بی کی بات کریں تو اس کے لیے سرفیس اینٹیجن ہوتا ہے, ہیپیٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن. یہ دو بہت ہی سمپل سے بنیادی سے ایک ٹیسٹ کہلاتے ہیں جو کہ اسکریننگ ٹیسٹ کہلاتے ہیں, جو کہ ریکمینڈیڈ ٹیسٹ ہیں بکس میں. WHO نے کہا ہے کہ ایون کہ ہماری جو پروونشل جو وہ ہیں گائیڈ لائنس ہیں اس میں بھی دیے میں ساری چیزیں کہ اسکریننگ کے لیے سارے ٹولز ہیں. تو آپ سمپل سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. اگر آپ بہت فریکوینٹلی ان چیزوں کے ساتھ ایکسپوز ہو رہے ہیں تو آپ بھی اپنا ہیپیٹائٹس سی اور ہیپیٹائٹس بی کے لیے تو ایٹ لیسٹ کروا لیں تو گے. یہ اسکریننگ جو ہے سال میں ایک دفعہ کرا لینی چاہیے, کیا آپ سمجھتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا CBC کرا لو ایک دفعہ, ڈائبٹیز جتنی بڑھ میرے رہی ہے. خیال میں سال ایک دفعہ بیس لائن تو کروا لینا, صحیح نا, اسپیشلی جب کہ آپ کو ان کنڈیشن کے لیے زیادہ ہو رہے ہیں, کوئی ڈرگ یوزرز ہیں, تو ایٹ لیسٹ بیس لائن تو کروا لیں. خدا نہ کرے اگر ایک دفعہ خدا نہ کرے کسی کو اگر پازیٹیو آ جاتا ہے پھر تو وہ نکل گیا اس کا اسکریننگ پروسیس, ہے نا, صحیح نا, تو وہ تو اب نہیں کروائے گا. دوسرا وہ ہوگا جو کہ تو ضروری نہیں کہ ہر سال کروائیں, میرا نہیں خیال ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر سال کرانے کی ضرورت ہے, بٹ اگر آپ کے بہت فریکوینٹلی اس طرح کے ایکسپوجرز ہو رہے ہیں پھر آپ بیس لائن کروا لیں ضرور. سو ٹرو. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی ہمارے پاس 5 منٹ آخر میں اس کو سم اپ کرتے ہیں. کیا احتیاطی تدابیر ہیں جو ہمیں ہیپیٹائٹس سے بچا سکتی ہیں ڈیلی زندگی میں؟ جو بھی جب باتیں آپ نے بتائیں یہ ایسی ہیں کہ ہم عام روزمرہ زندگی میں کرتے ہوئے یہ تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی شاید سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس سے ہمیں یہ بیماری ہو سکتی ہے اور اس سے کیا ایکسٹریم پہ جا سکتا ہے. تو میں چاہوں گی اس کو اوور آل اگر آپ سم اپ کریں ہمارے لسنرس کے لیے. سو ہم اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں ہم دو, کیونکہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہیپیٹائٹس بی اور سی ایک الگ طریقے سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے, ہیپیٹائٹس اے اور ای ایک الگ طریقے سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے. سو میں سمری کروں کہ ہیپیٹائٹس اے اور ای کیونکہ غذا کے ذریعے اورل اس کے ذریعے جاتی ہے تو ہمیں اس کے لیے احتیاط ڈفرینٹ ہے. اس کی احتیاط یہ ہے کہ آپ گھر کی چیزوں کو کریں, اوائڈ کریں روڈ پہ بازار کے کھانوں کو. اگر گھر میں جو چیز استعمال کر رہے ہیں اس کو اچھے سے, سبزی بھی لے کے آتے ہیں اس کو اچھے سے دھو کر کریں. پانی استعمال کرتے ہیں تو اس کو اگر گھر کے بوائل کر کے کریں. یہ ساری چیزیں اے اور ای کے حوالے سے. ہاتھ صاف کریں, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کھانا کھانے سے پہلے یا کوئی چیز کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ کو اچھے سے صابن سے صاف کریں, صحیح نا, کیونکہ ہم پتہ نہیں ہم کہاں سے کس چیز کو ٹچ کر رہے ہیں. کووڈ نے ہمیں سکھایا تھا کہ ہاتھ ہینڈ واش, ہم پھر بھول چکے ہیں کووڈ کے بعد نا. سو ہاتھ, یہ تو ہمارے مذہب میں بھی تھا نا کہ ہم ہاتھ صاف کریں کھانے, تو یہ ایک پروٹوکول فالو کریں, نمبر 1. اب آگے ہیپیٹائٹس بی اور سی. ہیپیٹائٹس بی اور سی کے لیے کچھ احتیاط ہم یہ کرنے ہیں کہ ہمیں اگر بہت سارے لوگ جو کہ کسی وجہ سے ایکسپوز ہو رہے ہیں بلڈ سے, مثال طور پر ڈائلسس, تھیلیسیمیا, سرجری ہوئی ہے, ڈینٹل ایکسٹریکشن اینڈ سو آن, سو وہ احتیاط کریں. ان لوگوں کے پاس جائیں جو کہ جن کی آپ کو شیور ہو کہ ان کی چیزیں صاف ہیں, اور وہ اگر آپ کو تھوڑا شبہ ہے تو ان سے پوچھیں. ایون کہ ڈینٹسٹ کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہے ہیں تو پوچھیں کہ آپ کی اسٹرلائزیشن کا پروسیس کیا ہے, ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں, کس طرح کرتے ہیں, کوالٹی کنٹرول چیک ہوتا ہے اس کی اسٹرلائزیشن کا, انسٹرومنٹ کا. یہ آپ کا حق ہے یہ پوچھنا ان سے نا, کہ آپ اگر ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو دکھائیں کہاں پر آپ کا اسٹرلائزیشن ہو رہی ہے, نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر آپ کو شبہ ہو رہا ہے تو اپنا بیس لائن ٹیسٹ ضرور کروائیں. ہیپیٹائٹس سی کے لیے جو ہم کہتے ہیں اینٹی ایچ سی وی, اینٹی باڈیز ایچ سی وی کی, ہیپیٹائٹس سی کی, اور ہیپیٹائٹس بی کے لیے ہیپیٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن. یہ ہم ضرور بیس لائن کروا لیں کہ ہمارے یہ ٹیسٹ ہیں, صحیح ہے. اور اوائڈ کریں ان پریکٹسز کو جو ان سیف پریکٹسز ہیں, سرنج کا یوز,
باربر کے پاس جانا ہے تو اس کو اس کا یوز، ڈائلسس وہ تو مجبوری جو ہے اس کو، لیکن اس میں آپ میک شیور کریں کہ نا چیزیں ساری صاف، ڈائلسس مشین جو ہے وہ لیبلڈ ہو کے ہیپیٹائٹس بی کی ہے، ہیپیٹائٹس سی کی ہے، So true. صحیح نا. تو یہ سب چیزیں ہمیں ضرور کرنی ہوں گی. اور It's انسٹیٹیوٹس کی great. ذمہ داری بہت ہے میرے خیال میں یہاں پہ، جو ہمارے ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوٹس ہیں نا، ہیلتھ کیئر سینٹرز ہیں، ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوٹس ہیں، ہاسپٹل سے لے کر ایک چھوٹے Labs ہو گئی بھی بالکل. لیب سے زیادہ، لیب کا بھی ہے اوبیسلی، جو انسٹیٹیوٹ جہاں مریض آ رہے ہیں، فرسٹ انٹریکشن ہو رہی ہے وہاں وہاں بہت ضروری ہے. ہمارے انسٹیٹیوٹس ایک ون آف دا ریزن ہے ٹرانسمیشن کا نا. تو ہم ان کو بھی اپنے، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جو اسٹیرلائزیشن اور ڈس انفیکشن کا پروسیس ہے نا اس کو ری چیک کریں دوبارہ سے نا. یہ سب چیزیں، اور ڈائلسس کے پیشنٹ والا ان کی ری چیک ہوگی، تو سب اپنے اپنی جگہ کریں. اور لیب کی ذمہ داری ہے کہ لو کوالٹی ٹیسٹ کو نہ کریں، اپنی انکارپوریٹ کریں اپنی مینیو میں نا، کہ آپ نے کہا یہ لو کاسٹ ہے اس کو لے لیتے ہیں، اور اس کا جو پک کرنے کا تھا وہ بہت کم تھا نا. تو بہتر کوالٹی کی چیزوں کو یوز کریں جس میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کی کو آسانی سے پک کر سکیں، مس نہ ہو جس کے اندر نہ ہو. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ذیشان، آپ ہمارے شو میں آئے. اور کیسا لگا شو پہ آ کے؟ ریڈیو کی امپورٹنس پہ کچھ کہیں گے؟ ریڈیو سنتے ہیں؟ ریڈیو میں نے بہت سنا ہے، میں کلاس میٹرک تک ہم ریڈیو سنتے تھے. اور ایک اس کا ایک کرزمہ ہوتا تھا سننے کا نا، کیونکہ آواز جو ہوتی ہے نا وہ بہت، جب آپ ٹی وی پہ یا پکچر پہ ہوتے ہیں تو وہ لاسٹ ہو جاتی ہے بہت ساری چیزیں نا. تو اس میں جو میسج ہوتا ہے نا وہ اسٹریٹ ہوتا ہے بہت نا، اور صرف آواز سے ہوتی ہے نا. آپ نے شروع میں ورڈ سماعت کیا تھا سماعت، ہمارے یہاں لوگوں کی اردو بہت کمزور ہے. سماعت لوگ سمجھتے ہیں سننے کو، سماعت کا مطلب ہوتا ہے جو ہمیں اساتذہ میں، سماعت کا مطلب ہوتا ہے جو چیز سنیں وہ جذب ہو آپ کے اندر نا. سو سماعت سننا، اگر یہی بات اگر ہم فرینچ میں کرتے ہیں ابھی، وہ سننا ہوتا. صحیح نا. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ذیشان. Thank you very much. خبروں کا وقفہ ہو گیا ورنہ ہم اور بھی Sure. بات کرتے. سامعین اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.